لیکن سر اگر فرض کریں وہ اگر نہیں کرتے, اگر فرض کریں اگر ووٹنگ میں وہ نہیں کر رہے, تو کیا میرا رائٹ, سبسٹینٹیو رائٹ جو خود مجھے قانون دیتا ہے, وہ ختم ہو گیا سر؟ نہیں, وہ ڈائریکشن ہم دے سکتے ہیں, وہ ڈائریکشن آپ دے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بینچ نہیں ہے, جی ضرورت ہے تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن میں اب چلے کچھ اندر کی بات بھی بتا دوں. جی جو ایک دو مرتبہ یہاں سے کمیٹی نے ریکویسٹ کی کمیشن کو کہ ہمیں ممبرز دیے جائیں, تو وہاں پہ ناٹ نیمنگ اینی پرسن, وہاں پہ یہ اعتراض ہوا کہ ہاؤ یو آر اسپیسیفائنگ اے پرسن, آپ صرف تعداد کی بات کریں, آپ نام نہ لیں, یہ کمیشن کی مرضی ہے کہ جس کو بھی نامنیٹ کریں. تو یہ بحث ہو چکی ہے وہاں پہ, اٹارنی جنرل از وٹنس آف دیٹ, کہ وہاں پہ یہ اسپیسیفک نام کے ساتھ گئے. مائی لارڈ, میرے اس میں یہ آرگومنٹ تھے, میں نے ٹھیک ہے ایک شخص اپنا نام لیتا, آپ بے شک اس کو نہ لگا, آپ کی مرضی, آپ دوسرے کو لگا دیں. لیکن پھر بات وہی ہے, جب کانسٹیٹیوشن ایک اختیار دے رہا ہے, اس میں لکھا ہے بائی میجورٹی, آپ 175 پڑھ لیں, لکھا ہوا جیسے نعیم صاحب نے بالکل میجورٹی ووٹنگ ہوتی ہے. کیا اس پروویژن کو ہم ریڈنڈنٹ کر دیں؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے. ہاؤ کین یو, کوئی آرڈر سے صاحب نے ایک ذکر کر دیا, میں فرض بھی بتا دوں کہ وٹ واز مائی اسٹینس کہ آئی بینگ دی ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ, اٹ از مائی پریروگیٹو ٹو انٹروڈیوس دی نیم آف دی فار دی اپائنٹمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اچھا, یہ باتیں ہو چکی ہیں, ڈسکشن ہوگا. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں جوڈیشل کمیشن فار واٹ ایور ریزن از ناٹ پرفارمنگ اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, تو پھر آپ کے پاس پاور ہے جوڈیشل آرڈر پاس کرنے کی. آپ سے کہا تو کر دیا انہوں نے پریکٹیکلی, ماضی میں ہو چکا ہے. نہیں سر, وہ ہوا ہوگا, لیکن وہ تو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی بھیجا. لیکن فرض کریں میں کیس لے کے, جیسے میں نے کہا میں کیس لے کے آتا ہوں کہ جی مجھے اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں میں, ایٹ لیسٹ میں ایگری کر رہا ہوں, اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کام نہ کیا جا رہا تو وی کین ڈائریکٹ, نو بڈی کین ڈیفیٹ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن. بالکل بالکل. دیکھیے پھر ابھی آپ زبیری صاحب, ہم یہ اگر سپوزنگ ہم کمیٹی کے پاس بھیجیں گے تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ کیا کریں؟ جیسے میں نے وہ ججمنٹ پڑھ کے سنائی, تو آلریڈی یہاں بیٹھے ہوئے. نہیں سر, میں نے جیسے ججمنٹ پڑھ کے, اگر آپ مائی لارڈ کین سینڈ ٹو دی کمیٹی, اور جیسے میں کہہ رہا ہوں آنریبل چیف جسٹس ٹو فارم دی فل کورٹ. نہیں تو وہ فل کورٹ ہوگا, دیٹ ان دیٹ کیس اٹ از سپوز ٹو بی سینڈ ٹو دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان انسٹیڈ آف سینڈنگ اٹ ٹو دی جوڈیشل کمیٹی. کمیٹی کو کہیں گے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بناؤ, کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ججز ہیں ان کو بٹھائیں. باقیوں پہ تو ہمارے اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو آپ کی کمیٹی کا اختیار ہے. سب دیکھیے پھر کنٹرڈکشنز آئے جا رہی ہیں. جی یو سے 16 ممبرز بینچ, ٹھیک ہے. نہیں, میرا یہ وجہ تھی اس وجہ سے کیونکہ یہ وجہ تھی, لیکن اس وقت جو کورٹ کی اسٹرینتھ ہے سبجیکٹ ٹو آر چیلنج از 23. بات کر رہا ہوں 16 ممبر بینچ. جی, ٹوٹل اسٹرینتھ از ٹوڈے 34. جی, ریکوائرڈ یہ پرمیسیبل. اب اس میں اس 16 کے بعد تو سارے ممبرز, if 34 is completed, سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ پٹیشن تو نہیں سن سکتے, پھر اپیل وہی لوگ سنیں گے جو 26 امینڈمنٹ کی بیسس پہ یہاں پر آئیں گے. سر اگر فل کورٹ بنے گا جیسے کہہ رہے ہیں, اس کی اپیل تو ہوگی نہیں. آپ فل کورٹ بھی ڈیفینیشن بھی کرتے جائیے نا. نہیں, میں نے کہا فل کورٹ ویسے ایز اے کانسٹیٹیوشنلی فل کورٹ تو آپ لوگ سب جتنے آنریبل ججز ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے سر, 24 آف یور لارڈشپ انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس آج کی تاریخ میں. جی ہاں, لیکن وہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 16 اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ کچھ کیسز چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ججز اپوائنٹ ہوئے 16 ہوں تو پھر اپیل وہی لوگ. لیکن میں آپ کو ایک ججمنٹ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے خلاف بھی کوئی چیز بات ہو, لیکن سپریم کورٹ نے وہ دکھانا میرا ایز اے ڈیوٹی ہے. آپ تو ویسے بھی پریزنٹ کرتے ہوتے ہیں. میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا کہ آپ کی 12 ممبر بینچ نے, میں سائٹ کر چکا ہوں ججمنٹ, اس پہ کیا کہا ہے. وہ بات ہو سکتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس سے وہ اختلاف میں آ جائے, لیکن ایز این آفیسر آف دس کورٹ آئی ول ہیو ٹو شو دس. زبیر صاحب, جو میں سمجھا مائی لارڈ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سپوز آج کمیشن 34 کی 34 ویکینسیز فل اپ کر دی, مائی لارڈ, اور آپ کی بات مان لی جاتی کہ 16 ممبر جو ہے وہ کیس سنیں, تو 16 اور 16 32 ہوتے ہیں, یہاں پہ ممبر 34 ہوتے ہیں, اٹ مینس دیر از اپیلیٹ بینچ. اپیل وہاں جائے گی. نہیں سر, اپیلیٹ بینچ تو اپیل کا آپ نے رائٹ دیا, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ان کا تو چیلنج ہوا ہوا ہے 26 امینڈمنٹ, یہ تو وہ رائٹ اس وقت نہیں ملے گا ہمیں, کیونکہ فل کورٹ کا ایز پر مائی لارڈز ججمنٹ, آپ لوگوں کی ججمنٹ کلیجیم فل ہے, اس کی اپیل ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس وقت تو یہ ہے. ہم کہہ رہے ہم اپوتھیسس میں جا رہے ہیں نا, جی, کہ اگر 34 ہو جائے, جی, اور یہ آپ کی بات مان کے ہم 16 کو ریفر کر دیتے ہیں, 16 سن کے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل کرنے سے دیر از
अपीलेट लेकिन अगर हमारा स्टैंड ये है कि जजेस जो सुने, जो 16 ही जज सुन सकते हैं, तो फिर हमारा अपील का राइट तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप लोगों की एक चीज हम पे बाइंडिंग है कि जो फुल कोर्ट की अपील नहीं होती. सो बैरी साहब, अगर सपोजिंग हम प्री अमेंडमेंट पे चले जाएं My lord. और हम चाहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे, My lord. फुल बेंच बनाए, तो वो तो 26th अमेंडमेंट के बेनिफिशरी हैं. जी. फिर मंसूर साहब है, ही इज द विक्टिम ऑफ 26th अमेंडमेंट, तो फिर केस अमीनुद्दीन साहब के पास आएगा. ठीक है, जिसके पास आएगा, क्योंकि देखिए जहां बेनिफिशियरी की बात आ रही थी, देखिए ये स्वाबदीद उनकी होगी. द डिस्क्रेशन विल बी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस. जैसे जस्टिस अजमल मियां ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं बनाता फुल कोर्ट, आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग. तो वो इंडिविजुअली देखिए, बैठना बेंच में, नहीं बैठना, सुनना केस नहीं सुनना, वो आपकी सवाबदीद होती है. मैं डिक्टेट नहीं कर सकता है, मैं अपनी मर्जी की बेंच नहीं बनवा सकता आपसे कि मैं अपनी मर्जी की बेंच आऊं. मैं तो कह रहा हूं कि कोई केस इतना इंपॉर्टेंट केस है इस मुल्क का कि सारे आप जितनी कलेक्टिव विजडम है आपकी, दैट शुड कम इन हियर दिस केस. जी हैं. चलिए आबिद साहब थोड़ा सा जी हाँ, बस चलते हैं. अच्छा, वो जजमेंट में, जी बिल्कुल सर, वो सर जजमेंट मैं आपको दिखा दूं. 73 सर, ये जो मैं लिखवा दूंगा आपको, जुडिशियल पावर ये, क्योंकि देखिए आपके इस वक्त बेंच जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फाइन कर दी गई है बेंच में, लेकिन जुडिशियल पावर जो अभी भी बात करती है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है सर. चलिए ये तो जी ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूँ. अब इसकी जुडिशियल पावर और जुडिशियल पावर की कहाँ डेफिनेशन? PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, कौन सा PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, पेज 49. 1973 सुप्रीम कोर्ट, पेज 49. My lord, at page 69. ओके. 16. कल भी आपने रेफर किया. जी हाँ सर, देखिए, लेकिन उसमें मैं रेफर किया था, पढ़ दीजिए लेकिन कौन सा आप लेसिटिंग और वो कोई बता दीजिए रेलेवेंट पोर्शन इसका कौन सा जी है. हाँ, रेलेवेंट पोर्शन है पैरा 1. जियाउर रहमान केस. जियाउर रहमान, my lord, versus state versus जियाउर रहमान. Judicial power still is available with each and every judge of this honorable court, sir. कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? 69, my lord, 69 and 70. May I, with your kind permission? 69. Para 1, sir. After quoting Fazlul Qadir Chaudhry's case, sir, 63 Supreme Court on the previous page. May I? So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its powers and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does claim that it, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say as to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is the provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This right is which is acquires dehors of the dehors means outside the Constitution, but by virtue of the fact that it is superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court. It can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system, डी जो है 69 पेज. ये पावर किसने दी है जजेस को? कॉन्स्टिट्यूशन ने. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे रहे हैं. बेंच को दी, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ फुल कोर्ट की बात पावर है. Constitution, लेकिन if Constitution again gives power to all the judges, we are bound. सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पावर दी है. किसने दी है? 191A में अमेंडमेंट के तहत जो अभी इस वक्त अमेंडमेंट है, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशनल चीज सुनने के केसेस 184 वगैरह के वो उसको दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को. जजमेंट में ये लिखा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन. अगर आप पेज 68 पे आ जाएं बॉटम में जी, यहाँ से 1 2 3 4 5 नीचे से 8वीं 9वीं लाइन पे द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 68 के जी नीचे से 7वीं 8वीं लाइन